بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کا تذکرہ کریں گے کہ وہ 4 ایسے نبی کون سے ہیں جن کو موت نہیں آئی۔ پیارے دوستو، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تھا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام اور ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے وقت میں اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا میں سے واپس چلے گئے، لیکن ان 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو ابھی تک اس دنیا میں ہیں اور آج بھی ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف لاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کا زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہے؟ اگر آپ ایسی ہی اسلامی ویڈیو اور معلومات بھری ویڈیو دیکھنا پسند کرتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور حدیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کر رہے تو اور اسی جہالت میں ہی یہ رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 19 یا 12 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ان کا اس دن کو قبول کرتے ہیں جس دن ہمارا بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کو قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سب کا دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق کے لیے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطی انوس نامی شخص کو مقرر کیا۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے آیا۔ آسمان کی طرف پہنچتے تو آپ کی ملاقات آپ کے والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص نے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اور اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا، تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے اور آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ جیسا تھا، اور انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہو، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عام شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی جنت اٹھا لیا ہے، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ معاذ اللہ قتل ہو گئے ہیں، صلیب پر لٹکائے گئے ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، اور وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور اپنا فتنہ دنیا میں پھیلا رہا ہوگا، اور یہ دنیا لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، تو لوگوں کو کہیں گے نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں چاہتا۔ اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے کے قریب ہوا اور چشمے سے پانی پی کر آپ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے اور حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا تو پھر واپس چل دیا، تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں نے کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اب بہت ہی نیک خدا ترس انسان ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ذوالقرنین کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ موجود ہے وہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ جس طرح کے تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس علیہ السلام نے ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے تو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس کا پیغام پیش کیا تو سلام پیش کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں نے ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت الیاس سے کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا بھی نازل ہوا، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی جانب چلے گئے۔ بعض علماء کے مطابق یہ لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو کہ آج بھی زندہ ہیں، وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایک نیک بزرگار ہیں اور انسان ہیں، وہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی تھی۔ وہ بعض روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے لیے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے، اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہوتی جاتی، تو آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکالی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے کہا میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے کہنے پر فرشتے آپ کو دوزخ دکھائی اور پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا، اور اس طرح آپ کو پھر جنت میں ہی رہنے دیا گیا۔ اور پیارے دوستو حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔